جو شخص بھی گمراہی کی دلدل میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور اس پریشانی میں ہے کہ پتہ نہیں میں حق پر ہوں یا غلط ہوں، میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا بدعت ہے، اسے چاہیے کہ وہ خلوص سے دل سے تنہائی میں بیٹھ کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دے۔ چونکہ یہ اللہ کا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ کا دین ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی رحمت اللہ کی توحید ہے، اور جہاں شیطان نے درود بدل دیا تاکہ کوئی اس اللہ کی رحمت میں نہ آ سکے، اور یہ سچی بات ہے کہ دین تک یہاں تک پہنچا اسی بنیاد پر ہوں گے، سمجھ نہیں آتی تھی، میں کہا یار یہ درود میں نہیں پڑھ سکتا، میں یہ پڑھا، اور یہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے ہدایت دی۔ آج ہم قرآن کے علم تک پہنچ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تک پہنچ، تو کوئی بھی کائنات میں ہے، وہ کسی مسلک کا ہے، کسی جماعت کا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ درود جو پیغمبر نے سکھلائے خلوص دل پوری بصیرت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد اپنے رب سے مانگے، دیکھے رب عطا کر دے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، جس نے بھی دعائے رحمت کی درود کو پڑھا اس کے لیے رحمت ہے، بخشش ہے، درجات کی بلندی ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان شرک سے تو ایسا شخص سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے شرک سے دور کرتا ہے، بشرطے کہ وہ پوری بصیرت اور سمجھداری سے، پوری دیانتداری سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص وہی درود جو پیغمبر نے سکھلائے، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے قلوب کو اطاعت رسول سے منور فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا